الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل صدق اللہ مولانا العظیم اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین۔ واجب التکریم اور مقام اور حاضرین محفل ہے میلاد النور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے وہ آئے بینہ کا نزول وجعل حق وزہق الباطل جعل حق وزہق الباطل۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے زیادہ حق کا اظہار اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اظہار حق کے لیے ہے، اور اظہار حق بھی ایسا کہ کائنات ارض و سما نے، تاریخ انسانی میں نہیں، رب لم یزل نے اور خالق کائنات نے جو تخلیق فرمایا اور جو خالق کائنات نے تخلیق فرمایا اس سے پہلے جو ازل سے ہے اور ابد تک ہوگا، تب کے لیے اگر جعل حق رب تعالیٰ کے فضل کے اور احسان کے ساتھ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہیں تو یہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری حق ہے، اور آقا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے وہ سارے حالات اور وہ سارا ماحول پیدا ہوتا ہے جس کی طرف اگر میں گزارش کرنا چاہوں تو باہر کو ملوز خاطر ہے مجھ سے پہلے آپ سماعت فرما چکے حقوق اللہ کے بارے میں، اور یقیناً تہجد کے لیے اٹھنا، نماز کی آذان پر لبیک کہنا، مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھنا، اور پیار کے وہ سارے لمحے اور پیار کی وہ ساری باتیں جو انسانی زندگی اور انسانی معاشرت کو پر نور کر سکتی ہے اور جس میں خوشنودی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ سب کا سب آپ نے سماعت فرمایا۔ آپ کی خدمت میں حقوق العباد کے حوالے سے آقا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ نور میں، اور جیسا کہ تذکار خیر ہوا مرشد کریم مدد اللہ العالی کے سایہ نور میں، اور حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تحریک کا ایک کارکن ہونے کے ناطے آپ کے سایہ نور میں چند باتیں ضرور عرض کروں گا کہ دیکھیے ہمارے ہاں صورتحال کیا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں ہمیں آپس کے ماحول میں رہنا پڑتا ہے اور دوسروں کا لحاظ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس دوسروں کے لحاظ اور آپس میں رہنے کے لیے اگر ہمیں ریاستی اداروں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑ جائے تو صورتحال کیا ہے؟ اور یہی وہ صورتحال ہے جس کے بارے میں آقا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انقلاب لے کر تشریف لائے، اور آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاشرتی زندگی کو اور جو آئلی زندگی کو اور جو ریاستی زندگی کو اور جو قانونی پہلوؤں کو اقتدار دیا اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلبہ دیا، وہ عنوان ہے جعل حق کا کہ حضور آ گئے، حق آ گیا۔ اب حق وہ ہے کہ نماز ادا کرو، حق وہ ہے کہ تہجد گزار بنو، حق یہ ہے کہ روزے دار بنو، حق یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی دو، مسکراؤ بھی، اخلاق حسنہ کا مظاہرہ بھی کرو، اور اگر تمہارا واسطہ تھانے سے پڑے تو وہاں جانے کے لیے تمہارے لیے مسئلہ نہ ہو، اگر تمہارا واسطہ نظام کے اندر رہتے ہوئے، ریاست کے اندر رہتے ہوئے، کانسٹیٹیوشن پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اگر تمہارا واسطہ میرے بزرگوں کا واسطہ، میرے جوانوں کا واسطہ، ان کی صورت ایسی پیدا ہو کہ ان کو اگر تھانے کے ساتھ اور محکمہ مال کے ساتھ اور ہیلتھ کے محکمہ کے ساتھ اور ٹرانسپورٹیشن کے محکمہ کے ساتھ اور اشیاء کی خرید و فروخت کے ساتھ اور ترسیل کے ساتھ، ان کی قیمتوں کے تعین کے ساتھ، ان کے معیار کے تعین کے ساتھ ان کا واسطہ پڑے تو ان کا نظام جعل حق وزہق الباطل کے تحت میں ہو، اور وہ تحت میں اگر نہیں ہے
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، میں اس مرحلہ فکر پر رک کر آپ سے کہوں کہ میرے قائد انقلاب نے، میرے قائد محترم نے، جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ العالی نے جب کانسٹیٹیوشن پہ بات کرتے ہوئے کیٹیگوریکل کی ٹرمینالوجی یوز کی تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مجھے تنقید کے لیے نہیں، مجھے غم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میرے قوم کا ایک رہنما اسمبلی کے فلور پر اٹھا اور اس کو کیٹیگوریکل کہنے کے لیے اتنی دقت پیش آئی کہ وہ کہتا کرتے ہوئے اور وہ جھجکتے اس لفظ کا استعمال تک نہ کر سکا، میرے قوم کے مظلوم لوگوں، یہ وہ نظام ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے حقوق کو وجال حق وضاحت الباطل کے تحت میں آقا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام انقلاب اور نظام انقلاب کے تحت میں لانے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کو حق دیتا ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی بات ہے تو آپ اس کی صفائی میں کھل کر اور صفائی کے ساتھ بات کریں۔ اگر آپ کا حق سلب ہوا ہے تو آپ کی ایف آئی آر 154 CRPC کے تحت درج ہو، اس کی شفاف تفتیش ہو۔ اگر آپ کے معاشرے میں منشیات کا چلن ہے تو قانون نافذ کرنے والے ادارے کا یہ فرض ہے کہ وہ آپ کی اور میری نئی نسل کے لوگوں کو اس افریت سے، اس گن سے بچائے۔ آپ کا حق ہے کہ آپ کے بچوں کو تعلیم اور اعلیٰ درجے کی تعلیم مفت حاصل ہو۔ آپ کا حق ہے کہ آپ کی صحت، آپ کی عافیت کا سامان ریاست پاکستان کرے۔ میں کس عنوان کو چھیڑوں اور کس کو چھوڑوں، لیکن اگر میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں کہ آپ کے سامنے صورتحال اگر مختلف ہے اور یقیناً مختلف ہے، وہ قرآن عظیم کی تعلیمات، وہ مصطفی انقلاب، وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت میں نہیں ہے، اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے تحت میں نہیں ہے، وہ قرآن عظیم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، وہ جان حق کی آیت بینہ کے مطابق نہیں ہے، تو پھر میرا اور آپ کا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ میرا اور آپ کا کردار یہ ہو سکتا ہے کہ ہر اس شخص کو جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا حصہ ہونے کے باوجود معاشرت میں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاں اور ہمارے انسٹیٹیوٹس کے ہاں، ہمارے اداروں کے ہاں نافذ نہیں ہے، اسے دریا برد کر دیجئے، اس کو اٹھا کے پھینک دیجئے، اس کو جڑ سے اکھاڑ دیجئے۔ اٹھئے، آقا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کیجئے۔ یاد رکھیے گا کہ جو شخص ظلم سہتا ہے آواز بلند نہیں کرتا، جو معاشرہ ظلم سہتا ہے آواز بلند نہیں کرتا، جس معاشرے میں برائی رواج پاتی ہے اس کے خلاف بات نہیں ہوتی، اس کے خلاف جہاد نہیں ہوتا، حقدار کو اس کا حق دلانے کے لیے سینہ سپر نہیں ہوا جاتا۔ ایسی قیادتوں کو دریا برد ہونے کی ضرورت ہے۔ میں مسجد شریف کا اور آپ کے ماحول کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر اس بات کو سمیٹ لوں اور یوں کہوں کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، اور جس کھیت سے دہقان کو میسر نہیں روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو، وما علینا الا البلاغ المبین۔